السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ بیان القرآن میں ہم آج کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 199 اور 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 199 ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ عرفات تک نہ جاتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے، لہٰذا ہم منی ہی میں مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں، وہاں سے طواف کریں، طواف کے لیے واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک غلط بات ہے جو تم نے ایجاد کر لی ہے، تم بھی وہیں سے طواف کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرو، اور اس کے بعد ہے ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 200 ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے مناسک کے حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، یعنی 10ویں ذو الحجہ کے بعد جب افعال حج سے فراغت پا چکو تو قیام منا کے دوران اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، جیسے زمانہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر 3 دن منا میں قیام کرتے اور بازار لگاتے، وہاں میلے کا سا سما ہوتا جہاں مختلف قبائل کے شعراء اپنے قبیلوں کی مدح سرائی کرتے، اب تعریفیں کرتے اور اپنے اسلاف کی عظمت بیان کرتے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا۔ فرمایا کہ جس شد و مت کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، اب اسی انداز سے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے تم اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی عرض حرم میں پہنچ کر دوران حج بھی ان کی ساری دعائیں دنیا کی چیزوں کے لیے ہوتی ہیں، چنانچہ وہ مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں دنیا رچی بسی ہوئی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کا تقدس اور اس کی محبت جاگزیں کر دی گئی تھی، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، لہٰذا وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں واضح فرما دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔